السلام علیکم معلومات ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کا پہلا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے افغانستان سے، جہاں پر کابل میں دھماکے سے اموات کی تعداد 58 تک پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، یہ دھماکہ ہفتے کو کابل کے قریب دشتی برچی میں ہوا، جس نے ہر طرف خوف پھیلا دیا اور اس سے 150 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں کچھ اسکول کی لڑکیاں بھی موجود ہیں۔ ناظرین، اس علاقے میں اکثر شیعہ مسلم رہتے ہیں اور ماضی میں بھی داعش کی طرف سے ان پر حملے ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور ان شیعہ اور داعش کے مابین بہت نفرت بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ عراق اور شام میں بھی ایک دوسرے کے بہت مخالف ہے اور یہ حملہ داعش نے کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ داعش ابھی افغانستان میں موجود ہے، تو پھر امریکہ یہاں سے کیوں نکلی؟ طالبان کے ساتھ تو امریکہ کا معاہدہ ہوا ہے، تو داعش کا کیا ہوگا؟ یقیناً امریکہ یہاں پر خانہ جنگی چاہتے ہیں، اور جیسے ہی یہ دھماکہ ہوا تھا تو اشرف غنی نے کہا تھا کہ یہ طالبان کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن طالبان نے اس کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور بہت سارے لبرلز بھی کہہ رہے تھے کہ یہ طالبان کا کام ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا طالبان نے یہ کیا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن اگر طالبان یہ کہتے ہیں کہ یہ کابل حکومت نے خود کیا ہے تاکہ اس سے طالبان کو بدنام کیا جا سکے، تو وہ یہ نہیں مانتے۔ لیکن وہ جو بھی کہے، انشاءاللہ افغانستان میں اب اسلامی نظام نے آنا ہے اور یہ آ کے ہی رہے گا، چاہے اس کے لیے اور بھی کتنی قربانیاں دینے پڑے، کیونکہ جس وقت سے طالبان 2001 اور 2002 میں گزرے ہیں، اس طرح کے سخت حالات کسی نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے، اور اس وجہ سے ہمیں یقین ہے کہ افغانستان میں اسلامی نظام آئے گا اور ان لبرلز کی منہ بند ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کا دوسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے فلسطین سے، جہاں پر فلسطین میں ایک بار پھر اسرائیل کے تشدد سے 90 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اور تشدد میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو ملا۔ ناظرین، ویسے تو اسرائیل کی دہشت گردی پہلے سے جاری ہے، لیکن جمعے سے اس نے مزید بھی زور پکڑا اور مزید وہاں پر حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ 90,000 سے زائد مسلمان مسجد اقصی میں نماز کرنے جمع ہوئے تھے، جو کہ لیلۃ القدر کی رات تھی، اور یہ رات اسلام میں بہت برکتوں اور رحمتوں والی رات سمجھی جاتی ہے، لیکن اسرائیل کی پولیس سے یہ برداشت نہیں ہوا اور ان پر تشدد شروع کر دیا۔ ناظرین، اسرائیل سے یہ کہاں ہضم ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے تعداد میں مسلمان اتنے تشدد کے بعد بھی اکٹھے ہو جائے، اس لیے انہوں نے حد سے آگے بڑھتے ہوئے کل صرف 205 لوگ زخمی کر دیے تھے اور آج بھی 90 لوگ اس سے زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی پولیس نے جب ان پر تشدد شروع کیا تو کچھ ان میں سے وہاں پر رہ گئے اور کچھ وہاں سے نکل گئے، اور بہت سارے لوگوں نے وہاں پر مظاہرے شروع کر دیے۔ ناظرین، شیخ جرح یروشلم کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں پر اسرائیل کے سیٹلرز کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور وہ وہاں سے فلسطینیوں کو نکالنا چاہتے ہیں، لیکن فلسطینی ان کے سامنے ڈٹ گئے اور سختی سے ان کے تشدد کا سامنا کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ابھی ان کے سامنے غیرت نہ دکھائی تو یہ یہودی ہمیں چھوڑیں گے نہیں اور آہستہ آہستہ ہماری زمینوں پر اور بھی قبضے کرنا شروع کر دیں گے۔ کچھ فلسطینی خاندان جو شیخ جرح میں ہے، ان پر اسرائیل کی ایک عدالت میں کیس تھا اور عدالت نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اسرائیل ان کو وہاں سے نکال دے، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ اس فیصلے کو نہیں سنائیں گے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا سے اسرائیل پر بہت زیادہ تنقید دیکھنے کو ملا۔ ناظرین، آج کا تیسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے انڈیا سے، جہاں پر پاکستان نے انڈیا میں یورینیم سمگلنگ کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یورینیم آخر مارکیٹ میں کیسے آیا۔ اس کے حوالے سے مزید بات کرنے سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ یورینیم آخر کیا ہے۔ ناظرین، یورینیم اصل میں انرجی حاصل کرنے کے لیے کام آتا ہے، لیکن اس سے نیوکلیئر ہتھیار بھی بنائے جاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے انسانیت کا قتل عام ہوتا ہے، اور پوری دنیا سے اس پر تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ اگر یہ انڈیا میں اس طرح اویلیبل ہے تو اس کا کوئی بھی مس یوز کر سکتا ہے اور پھر دنیا ایک بڑے جنگ کے لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ ناظرین، انڈیا کی حکومت نے 2 لوگ یورینیم سمگل کرتے ہوئے پکڑے ہیں، جس نے سب کو حیران کر دیا، اور اس کا وزن 7.1 کلو گرام تھا اور اس کی قیمت 2.9 ملین امریکی ڈالرز تھی، جو کہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ بنتا ہے، اور لوگوں نے اس حوالے سے بہت خدشات کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ اس طرح آسانی سے مارکیٹ میں مل سکتا ہے تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ اور یہاں پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمارے اس حوالے سے بہت سیریس خدشات ہے کہ 2 مجرم اس کو آسانی کے ساتھ سمگل کر سکتے ہیں اور پھر یہ آگے بلیک مارکیٹ تک پہنچ جاتا۔ اور کچھ تجزیہ کاروں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ انڈیا میں یورینیم کا بلیک مارکیٹ موجود ہے، اور یہ بھی کہ اس وقت نیوکلیئر ویپنز غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور ان سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہے، اور خصوصاً مودی تو اب بین الاقوامی طور پر بھی نازی کی ذہنیت رکھنے والا حکمران تسلیم ہوا ہے، اور پوری دنیا تک عمران خان کا یہ آواز پہنچا ہے کہ مودی RSS کے نظریے پر عمل کرتا ہے، جو کہ نازی نظریہ ہے، لیکن ابھی کے لیے پاکستان نے اس حوالے سے خدشات کا اظہار کر دیا ہے اور انڈیا کو اس پر سیریس ایکشن لینا ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا سے بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو معلومات ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔